قسط نمبر 108 دوستوں، شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج ڈوبنے والا تھا اور سڑکوں پر دن بھر کی مصروفیت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی میں خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھتا، پھر موبائل واپس جیب میں رکھ دیتا، جیسے کسی کے فون یا پیغام کا انتظار ہو۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک پیغام آیا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ حمزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً جواب لکھا، بس راستے میں ہوں۔ تم کہاں ہو؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، وہیں جہاں آپ نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس جگہ کا نام پڑھتے ہی اس کے ذہن میں کئی ہفتے پہلے کا منظر تازہ ہو گیا۔ وہ دن جب اس کی ملاقات پہلی بار ہرا سے ہوئی تھی۔ ایک معمولی سی ملاقات، لیکن شاید بعض ملاقاتیں معمولی نہیں ہوتیں، وہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ حمزہ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہرا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہرا ایک چھوٹے سے پارک کے کونے میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ پھر اچانک اسے دور سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ حرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ حمزہ باہر نکلا۔ بہت دیر کر دی، حرہ نے ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ مسکرایا۔ راستے میں ٹریفک بہت تھا۔ یہ بہانہ آپ ہر بار بناتے ہیں، تو پھر کوئی نیا بہانہ بتا دو۔ حرہ ہنس پڑی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے درمیان ابھی تک کوئی واضح رشتہ نہیں تھا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ بدل چکا ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا، حرہ تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو؟ حرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بس ایسے ہی۔ حرہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر کہا، ہاں۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیا؟ جو بھی ہو جائے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حرہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حمزہ آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ حمزہ نے فوراً بات بدل دی۔ کچھ نہیں، چلو چائے پیتے ہیں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اصل مسئلہ چائے نہیں تھا، اصل مسئلہ اس کا گھر تھا اور اس کی والدہ۔ رات کے تقریباً 9 بجے حمزہ گھر پہنچا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کی والدہ نسرین بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن ان کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ کہاں تھے؟ حمزہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ امی، دوست کے ساتھ تھا۔ نسرین بیگم نے غور سے اسے دیکھا۔ کون سا دوست؟ سلمان۔ نسرین بیگم خاموش ہو گئیں، پھر بولیں، بیٹا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بتائیں۔ تمہاری خالہ نے تمہارے لیے ایک رشتہ بتایا ہے۔ حمزہ کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ امی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کل شادی کرنی ہے، پہلے لڑکی کو دیکھ تو لو۔ امی، مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں۔ نسرین بیگم نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ یا پھر کسی اور میں دلچسپی ہے؟ حمزہ کے ہاتھ رک گئے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری ماں ہوں حمزہ، تمہارے چہرے سے بہت کچھ سمجھ جاتی ہوں۔ حمزہ نے نظریں چرا لیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ نسرین بیگم نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ امید ہے تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی رات دوسری طرف حرہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ سامنے اس کا بھائی عادل کھڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ حرہ گھبرا گئی۔ بھائی، وہ ماہین کے گھر گئی تھی۔ عادل نے موبائل کی طرف دیکھا۔ ماہین کے گھر؟ جی۔ عادل نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی نظر حرہ کے چہرے پر تھی۔ حرہ، جی، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتانا۔ حرہ نے نظریں جھکا لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادل نے آہستہ سے کہا۔ مجھے امید ہے۔ حرہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور فوراً موبائل نکالا۔ حمزہ کا پیغام موجود تھا۔ گھر پہنچ گیا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ حرہ نے جواب لکھا۔ آپ بھی، اللہ حافظ۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک اور پیغام لکھا۔ حمزہ۔ کچھ سیکنڈ بعد جواب آیا، جی۔ حرہ نے کافی دیر تک اسکرین دیکھی، پھر لکھا، اگر کبھی ہمارے درمیان سب کچھ ختم کرنے کا وقت آیا تو۔
حمزہ نے پیغام پڑھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس نے جواب دیا، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ہرا نے موبائل سینے سے لگا لیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دن ان دونوں کے لیے آسان نہیں تھے، کیونکہ ایک طرف حمزہ کی ماں تھی، دوسری طرف ہرا کا بھائی عادل، اور دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ایسا راز چھپنے والا تھا جو اگر سامنے آ جاتا تو صرف ایک محبت نہیں، کئی رشتے ٹوٹ سکتے تھے۔ اگلی صبح حمزہ کو ایک ایسی خبر ملنے والی تھی جس کے بعد اس کی زندگی بدلنے والی تھی، اور ہرا کو بھی جلد معلوم ہونے والا تھا کہ عادل کو اس کے بارے میں کچھ شک ہو چکا ہے۔ تو دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 109 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لاتعداد ہر طرح کی کہانیاں اور ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی اسٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔